بسم اللہ۔ عثمانی فتوحات کے اہم دروس اور فوائد۔ مومنوں کے لیے الہی وعدے کی تکمیل۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں بہت سے ممالک یعنی ملک اور شہروں پر مسلمانوں کو فتح یعنی جیت عطا فرمائی اور اسلامی مملکت کے حدود کو وسعت ملی، محمدی سلطنت پھیلی اور مصطفی رسالت زمین کے مشرق اور مغرب میں پہنچ گئی اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی صداقت لوگوں پر ظاہر ہو گئی۔ ترجمہ: تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم یعنی مضبوط کر کے جما دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن اور امان سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہیں۔ اسی طرح ایک اور فرمان۔ ترجمہ: اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے اور تمام مذہبوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک برا مانے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیصر ہلاک ہو جائے تو پھر اس کے بعد قیصر نہ ہوگا، اور جب کسریٰ ہلاک ہو جائے تو اس کے بعد کسریٰ نہ ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ان دونوں کے خزانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ یہ سب عثمان بن عفان کے عہد خلافت میں وقوع پذیر ہوا یعنی ہوا، اور اللہ کا وعدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ دوسرا سبق، فنون حرب یعنی جنگی فنون اور سیاست میں تطور و ترقی۔ پچھلے زمانوں میں قوموں کے درمیان جنگ زمین کے کسی ٹکڑے پر قبضہ کرنے کے لیے یا کسی شہر یا قبیلے پر ظلم و زیادتی کے سبب ہوا کرتی تھی، لیکن عہد رسالت میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلفائے راشدین یعنی چاروں خلفاء کے دور میں اصول اور مبادی کی خاطر جنگ شروع ہوئی۔ مسلمان اپنے عقیدے کو روئے زمین پر غالب دیکھنا چاہتے تھے، لہٰذا ان کی ٹکر فاسد اور منحرف عقائد سے ہوئی، مثلاً مشرکین اور مجوس کے عقائد۔ لیکن جنگی ترقی کا دائرہ یہیں تک محدود نہیں رہا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ نے ایک نیا اسلوب اختیار کیا، اور وہ یہ کہ مسلم مجاہدین جنگ سے پہلے اپنے دشمنوں کو اسلام یا جزیہ یا مقابلے کا اختیار دیتے۔ چنانچہ مسلمانوں کی ان فتوحات سے، ان جیت سے ایک نادر اور انوکھی سیاست وجود میں آئی جس کو تمام اقوام عالم نے پسند کیا، الا یہ کہ جس کے دل میں عدل و مساوات کے خلاف بغض ہو، جس کے نتیجے میں وہ فتنہ پردازی اور نافرمانی اور سرکشی پر اتر آئے۔ اس طرح کے لوگوں نے بسا اوقات مسلمانوں کو شدت اختیار کرنے پر مجبور کر دیا، ورنہ دنیا والوں نے ان تمام جنگوں سے ایک نیا اسلوب سیکھا جنگ کرنے کا۔ نمبر 3، فوج میں لازمی بھرتی۔ فوج میں لازمی بھرتی کا آغاز عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا اور عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جاری رہا۔ معرکہ قادسیہ اصل سبب بنا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لازمی بھرتی کی قرارداد پاس کر دی۔ آپ نے صوبوں کے گورنروں کو حکم جاری کیا کہ ہر طاقت یا رائے یا گھوڑا یا اسلحہ کے مالک جانباز کو حاضر کیا جائے، اگر خوشی اور رغبت سے آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جبراً ان کو جمع کرو، اور اس سلسلے میں جلدی کرنے کا مطالبہ کیا۔ نیز اپنے مشہور عزم اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، کسی کو نہ بخشا جائے، اسے میرے پاس ضرور روانہ کرو، جلدی کرو جلدی کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ جہاد کے لیے فوج میں لازمی بھرتی سے متعلق سوچ رہے تھے۔ جب مختلف شعبوں سے متعلق دیوان یعنی رجسٹر مرتب کیے گئے اور مسلمانوں کے لیے سالانہ وظیفے مقرر کیے گئے تو آپ کی سوچ و فکر نے عملی جامہ اختیار کیا، اور دیوان یعنی رجسٹر کے آغاز کے ساتھ سرکاری فوجی بھرتی شروع ہوئی، اور سرکاری فوجوں کے لیے بیت المال سے تنخواہیں اور عطیات مقرر کیے گئے۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ نے جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کو بحری جہاد کی اجازت فرمائی تو انہیں حکم فرمایا کہ لوگوں کو اختیار دیں، ان کو نکلنے پر مجبور نہ کریں، تاکہ لوگ اس بحری مہم پر
خوشی اور رغبت سے روانہ ہو۔ البتہ خشکی کے مہموں پر اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے باتنخواہ سرکاری فوجوں میں شرکت لازمی قرار دی۔ نمبر 4، اسلامی خلافت کی سرحدوں کی حفاظت۔ چونکہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سلطنت اسلامی میں وسعت ہوتی رہی، اس لیے اس کے نتیجے میں دشمنان اسلام کے حملوں سے اسلامی حدود کی حفاظت اور نگرانی فوجوں کو ان سرحدوں پر مقرر کر کے یا مختلف حفاظتی فوجی مراکز سینٹرز کے قیام کے ذریعے سے باقی رہی۔ چنانچہ پہلا خط جو عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلامی سرحدوں پر مقرر فوجی جرنیلوں کو تحریر فرمایا وہ یہ تھا: اما بعد، تم مسلمانوں کے محافظ اور ان سے دفاع کرنے والے ہو۔ ہم جانتے ہیں، بلکہ ہمارے سامنے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے تمہارے اصول اور ضابطے مقرر کیے تھے، ہم اس کے اندر کوئی تبدیلی پسند نہیں کرتے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا اور تمہارے بدلے دوسروں کو لائے گا، بس دیکھو تو تم کیسا کرتے ہو۔ اللہ نے جو ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ ادارتی امور میں یعنی مینجمنٹ میں آسانی پیدا کرنے کی خاطر عثمان رضی اللہ عنہ نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو شام، جزیرہ اور ان کی سرحدوں کی ولایت ایک ساتھ سونپ دی اور انہیں مکلف کیا کہ شمشاد کی سرحد پر بذات خود حملہ کرے یا پھر روم کے ساتھ جنگ اور جہاد کی رغبت رکھنے والے تجربے کار، شجاعت کے پیکر اور بڑے بڑے جرنیلوں میں سے جو اس کو پسند کرے ان کو اس مہم پر روانہ کرے۔ اسی طرح آپ نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو لکھا کہ وہ انطاکیہ کی سرحد پر کچھ لوگوں کو مقرر کر دے اور ان کے لیے وہاں جاگیریں مقرر کر دے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ سرحدوں کا بے حد اہتمام فرماتے تھے اور وہاں ایسے لوگوں کو روانہ کرتے جو وہاں کی خبریں ان کو پہنچائے۔ جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے عموریہ پر حملہ کیا اور انطاکیہ اور طرطوس کی سرحدوں کے درمیان واقع قلعوں کو رومی فوجوں سے خالی پایا تو وہاں پر شام، جزیرہ اور قنسرین کی فوجوں کی ایک جماعت کو متعین فرما دیا اور انہیں وہاں ٹھہرنے کا حکم فرمایا تاکہ غزوات سے، جنگوں سے لوٹنے کے دوران یہ ان کی پشت پناہی کر سکیں۔ پھر اس کے 1 سال یا 2 سال بعد یزید بن حر ابسی کو موسم گرما کی جنگ پر روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ بھی ایسا ہی کریں۔ موسم گرما اور سرما میں جنگ کرنے والے جرنیل جب روم میں داخل ہوتے تو وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ وہاں کثیر تعداد میں فوج کو اس وقت تک کے لیے چھوڑ جاتے جب تک کہ وہ دشمن کی سرزمین سے واپس نہ ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ پھر اس کے بعد وہ دشمن کی سرزمین سے واپس نہ آ جاتے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے شامی ساحلوں کے انتظام اور انصرام کے دوران اپنی شجاعت اور انتظامی صلاحیت کا اچھی طرح مظاہرہ کیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن سعد بن ابی سر رضی اللہ عنہ کو تحریر فرمایا، لکھا کہ اسکندریہ کی سرحد کی حفاظت فوج کا ایک لشکر وہاں مقرر کر کے کریں اور ان کی تنخواہیں جاری رکھیں اور مرابطین یعنی سرحدوں کی نگرانی کرنے والوں کی باری باری ڈیوٹی لگاتے رہیں تاکہ مسلسل دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنے کی وجہ سے انہیں ضرر لاحق نہ ہو یعنی نقصان نہ ہو۔ اور فرمایا تم جانتے ہو کہ امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اسکندریہ کی کس قدر فکر رکھتے تھے۔ روم نے 2 مرتبہ عہد کو توڑا تھا، چنانچہ آپ نے وہاں مرابطین کو یعنی سرحد کی نگرانی کرنے والوں کو متعین فرما دیا، ان کی تنخواہیں جاری رکھی اور ہر 6 ماہ پر ان کا تبادلہ کر دیا کرتے تھے۔ خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ عنہ کے جرنیلوں کی عادت تھی کہ جب وہ فتوحات میں آگے بڑھتے اور دشمن کے قلعوں پر قبضہ کرتے تو اس میں ترمیم و اصلاح کرتے، جیسا کہ اس سے پہلے مسلم جرنیل کیا کرتے تھے۔ پھر اس میں مسلم مرابط یعنی نگرانی کرنے والے فوج کو ٹھہرا دیتے اور دیگر نئی دفاعی ڈیفنس اور حفاظتی اضافے کرتے۔ وہ قلعے میں جس کی ترمیم اور اصلاح معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی ان میں سے فرات کے یہ قلعے ہیں: سمیسات، ملطیہ، شمشاد، کمخ، قالقلہ۔ یہ وہ قلعے ہیں جن پر مسلمان عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں آرمینیا کی فتح کے وقت قابض ہوئے اور ان میں ترمیم اور اصلاح کر کے فوج کو اتارا۔ قالقلہ میں سالار لشکر عبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ عنہ نے 2000 آدمیوں کو آباد کیا اور ان کے لیے جاگیریں مقرر فرمائی اور انہیں وہاں مرابط قرار دیا، یعنی جو قلعے ہوتے تو انہیں کو سرحد قرار دے کے وہاں پر نگرانی کے لیے وہاں پر فوج ٹھہرا دیتے۔ خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ عنہ نے سالار لشکر
حبیب بن مسلمہ الفہری رضی اللہ عنہ کو مکلف کیا کہ وہ شام اور جزیرہ کی سرحدوں پر اقامت پذیر ہو، یعنی ٹھہر جائیں تاکہ ان کا انتظام اور حفاظت کر سکیں۔ جب براء ابن عازب رضی اللہ عنہ نے قزوین کی سرحد کو فتح کیا تو وہاں مسلم فوج میں سے 500 کو متعین کیا، ان پر ایک جنرل مقرر کیا اور ان کو جاگیریں، زمینیں اور جائیداد عطا کی جس میں دوسروں کا کوئی حق نہیں تھا۔ ان لوگوں نے اسے آباد کیا، نہریں جاری کی اور کنویں کھودے۔ اور جس وقت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے تمیسا فتح کیا تو وہاں 2000 افراد کو مرابط مقرر کیا، یعنی سرحد کی نگرانی کے لیے، اور ان پر ایک قائد مقرر فرمایا۔ اس کے علاوہ بہت سے حفاظتی مراکز یعنی سینٹرز عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں دور میں قائم کیے گئے جو اسلامی سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوجوں کو تیار کرتے تھے۔ خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد میں موسم سرما اور گرما کی جنگوں کا اہتمام فرمایا، اس کے لیے آسانیاں اور سہولت فراہم کی، ہر سال اس کا اہتمام کیا جاتا، اور آپ کے اکابر یعنی بڑے بڑے سالار اور والیان یعنی حکمراں اس ذمہ داری کو سنبھالتے۔ مثلا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما جنہوں نے گرما کی فوجوں کو گزرنے کے لیے منبج کا پل تعمیر کیا جس کا وجود اس سے قبل نہ تھا، اس سے پہلے نہ تھا، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے والی معاویہ رضی اللہ عنہ کو روم پر چڑھائی کی ذمہ داری سونپی اور انہیں حکم دیا کہ موسم گرما کی فوج کی قیادت جس کو منتخب کرے سونپ دے۔ چنانچہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے سفیان بن عوف کو متعین فرمایا جو برابر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں گرمائی فوج یعنی موسم گرما کی فوج کی قیادت سنبھالے رہے، اور یہ گرما اور سرما کے حملے صرف خشکی کی سرحدوں تک محدود نہ رہے بلکہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ سمندر کو بھی اسی طرح گھیرے رہے۔ تو یہ کچھ فوائد تھے، اور بھی فوائد کا ذکر کیا گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اسے دیکھیں گے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت سے کما حق کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔